لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد معزز حاضرین اور کرم سامعین، سورہ بقرہ شریف کی 152 آیات جن کا ہم ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 153 152 نمبر آیت میں آپ نے ذکر کی فضیلت اور ذاکرین کا مقام اور مرتبہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہاں اللہ تعالی کا ذکر کرنے کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ صبح کریں، شام کریں، نماز سے پہلے کریں، نماز کے بعد کریں، وقت کا کوئی تعین یا وقت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلا قید اور بلا شرط جب بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہے۔ خصوصاً فرض نمازوں کے بعد جو بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے، احادیث بینات کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کی جماعت سے فارغ ہوتے تو آپ اتنی بلند آواز سے کلمہ شریف کا ورد یہ ذکر کرتے کہ مسجد کے جو گرد و پیش 7 ملحقہ عمارتیں یا گھر تھے وہاں تک آپ کی آواز جاتی، اور اس آواز سے ہم پہچان جاتے کہ مسجد کے اندر جماعت ہو چکی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کی یہ روایت ہے۔ تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ثابت ہوتا ہے اور ذاکرین کا مقام۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بالیقین اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی اور صبر کا مظاہرہ آنے والی مشکلات میں، دین کے راستے پر آنے والی رکاوٹوں پر اپنے آپ کو پہم راستے پر رکھنا اور صبر کا مظاہرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں صبر کا مظاہرہ کرنا اور خدا کی ذات کو ہر لمحے اپنے پیش نظر رکھنا، ہر لمحے
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر رکھنا، یہ مومن کی مناج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے ان اللہ مع الصابرین، کہ اگر صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کسی چیز پر اگر صبر کرتا ہے، خدا کی ذات کو اگر پیش نظر رکھتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر استعینوا یعنی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر غیر خدا سے استعانت بالاتفاق اور ہر حال میں اگر حرام ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ کبھی بھی یہ نہ ارشاد فرماتا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اگر غیر خدا سے مدد طلب کرنا شرک ہوتا تو چونکہ نماز خدا نہیں ہے، صبر خدا نہیں ہے، ان سے اگر مدد طلب کی جا سکتی ہے تو پھر دیگر ذوات، دیگر شخصیات، دیگر معاملات اور دیگر عبادات سے بھی طلب استعانت کا ذکر موجود ہے۔ تو پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو آیا مقدسہ کا مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے، اور طلب استعانت کا جو اصل مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے مدد طلب کرنا یہ بذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے سے، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، یا وہ کوئی اور ذات ہو، اس سے مدد طلب کی جائے تو بالیقین اور حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہ جو کسی بندے کی مدد کرتے ہیں تو یہ بندے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ معنی ہرگز مراد نہیں ہوتا کہ یہ جو مدد کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کرنے والے ہیں، یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، خداوند قدوس کے حکم سے یہ بندے مدد کرنے والے ہیں۔ اب بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے اہل ایمان کی مدد کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی مدد، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو مدد کرنے والے ہیں تو لہذا یہ خدا کے مقابلے میں مدد کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا ہرگز مفہوم نہیں ہے۔ کسی بھی مومن کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خیال قطعاً نہیں ہوتا کہ یہ جو بندے مدد کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں مدد کر رہے ہیں۔ مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا تو یہ مدد کر رہے ہیں، ایسا مفہوم ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اصل مدد ہے جو یہ مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا تو یہ بھی مدد نہ کر سکتے، اور اگر آج یہ مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور خالق کائنات کی قدرت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا کی ہے۔ ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول بندے ہیں، ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس پسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کی زیادہ جب وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، ان کی طرف توجہ زیادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ہاں زیادہ مقبول ہے، لہذا ان کی وجہ سے جب مدد طلب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے دیگر بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ محسنین کے ساتھ جس لحاظ سے وہ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے، ہر کسی کے ساتھ
وہ رحمت کا مظاہرہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پھر ان محسنین کا سہارا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو محسنین ہیں یہ خدا کے مقابلے میں مدد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب احادیث بینات کے اندر اگر پڑھیں تو آپ کو کئی مقامات پر ملے گا، اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، شام کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، فلاں ذکر کے ساتھ، فلاں وظیفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ ان اوقات سے، ان وظائف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب آپ اپنی بندگی پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندگی کے عوض تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور دوسری چیز نماز کو استقامت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی، دو پڑھ لی تین چھوڑ دی، نہیں، نماز انسان کی زندگی کے اندر نماز فرض کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ سانس جب تک چل رہی ہے نماز اس وقت تک پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر بیمار ہے تو نماز کی معافی تو پھر بھی نہیں ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں ادا کر سکتا تو نماز کی چھٹی پھر نہیں ملے گی، لیٹ کر نماز ادا کر سکے۔ اور اگر کسی بھی حالت میں جسم حرکت نہیں کر رہا، سانس موجود ہے، نماز کی چھٹی پھر بھی نہیں ہے۔ آپ اگر شریعت مطہرہ کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت صاف وضاحت کے ساتھ اس چیز کا حکم کر رہی ہے کہ نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ تو جب بندہ بستر پر ہے، ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، سارے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس حالت میں بھی نماز ادا کرنی ہے اس طرح کہ آپ جب نماز کا وقت ہو تو آپ اس لمحے اپنی جب وہ ابرو کے اشاروں کے ساتھ اور اپنے ذہنی خیالات اور تصورات کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز کی معافی نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے کہ بندہ اپنا وجود نہیں ہلا سکتا، تو پھر وضو کیسے کرے گا؟ تو جس طرح نماز ابرو کے اشارے کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، نماز ایک ذہنی وہم اور گمان کے ساتھ اگر پڑھی جا سکتی ہے، تو وضو بھی اگر جو ہے وہ اسی طرح سے تیمم کی صورت جب وہ ارادے کے ساتھ کیا جائے گا اور اسی صورت میں نماز ادا کی جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر ایسے مریض کے لیے نماز کی معافی نہیں ہے تو وہ ہمارے صحت مند، تندرست، جوان، دلیر، بہادر وہ شخصیات کہ جو ہر کام کرنے پر قادر ہیں مگر نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ہے، تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سزا کے وہ مستحق ہیں کہ خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں کبھی بھی نماز کی معافی نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جتنی نمازوں کے اوقات پائے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر جتنی نمازوں کے اوقات پائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی نمازوں کا حساب دینا پڑے گا، اتنی نمازوں کا حساب دینا پڑے گا کہ تیری زندگی کے اندر ہوش و حواس میں اتنی نمازوں کے اوقات آئے ہیں، لہذا اتنی نمازیں پوری کرو۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دیگر عبادات میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جو بقیہ پچھلی نمازیں جو رہ گئی ہیں، فرض نمازیں، ان کی قضا کریں اور ان کی گنتی کم از کم اپنی زندگی کی پوری کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جب پوچھا جائے کہ اتنی نمازوں کے وقت تمہاری زندگی میں آئے تھے تو ہماری نمازوں کے وقت کے اندر نمازیں پوری ہو جائیں، پھر یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ اور معافی کے ساتھ جب پیش ہوں گے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ لہذا نماز کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ ہم صبح فجر کی نماز کے وقت یا دیگر نمازوں میں خود تو اگر آ جائیں لیکن اپنے گھر والوں کو اگر نماز کی تلقین نہیں کرتے، گھر والوں کو نماز کا نہیں کہتے، ہمارے جوان سالہ بچے بڑے جو ہے وہ بے خوف اپنے بستروں پر سوئے ہوتے ہیں، ہم خود تو نماز کے لیے آ جاتے ہیں،
اگر انہیں نماز کے لیے ساتھ اٹھا کر مسجد میں نہیں لے کر آتے تو یاد رکھیے گا کہ فقط اس میں کوئی مجرم نہیں ہے، اس میں ہماری بھی گرفت ہوگی کہ جو ہمارے ماتحت رعایت کے لوگ ہیں، جو ہمارے ماتحت رہنے والے ہمارے گھر کے اہل و عیال کے جو دیگر افراد ہیں، اگر وہ نماز کے اندر شامل نہیں ہوتے تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر ان کے ساتھ راضی ہیں، تو اس معصیت پر رضامندی کی وجہ سے آپ کی بھی گرفت ہو سکتی ہے۔ لہذا نماز کی پابندی خود بھی کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی اپنے گھر والوں کو بھی ہر حال میں لازمن کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب